میں ہے یا کوئی کوریز ہیں جو آپ اس کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پینل ڈسکشن کا سیشن ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ ان کا پھر تفصیلی جواب جو ہے، جو پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں اس کے متعلق جواب جو ہے وہ وہاں پہ پھر ڈسکس ہو جائے گا۔ نیکسٹ کر دیں، نیکسٹ۔ اچھا جی، اسلامک پرسپیکٹو میں ہمارا بیلیف کیا ہے؟ واٹ از آر بیلیف؟ ہمارا بیلیف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہی ہمارا مولا ہے، وہی مالک ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا میں رہن سہن کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اس میں پھر تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے سمجھایا ہے، جن حدود کے ساتھ، جن قیود کے ساتھ اس نے ہمیں بتایا وہی چیزیں ہیں۔ یہ تو ہمیں اندازہ ہے نا کہ دنیا میں اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھی ہیں، آخرت میں شر نہیں ہوگی، صرف خیر ہوگی، وہاں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہاں ہمیں بس اللہ میاں بالکل صحیح طریقے سے سیدھا بس چلاتے جائیں گے اور ہم وہاں مزے کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بچنا بھی ہے، بلکہ آج کل تو میرا خیال ہے کافی زیادہ بچنا ہے، اور اپنے آپ کو جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا مالی، جیسے اپنی درخت جو ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کی قطر بید کرتا رہتا ہے اور ان کو کاٹ کے سیدھا چلاتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہم نے دنیا میں گزارنی ہے۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو وہ ان صحابی نے کہا کہ بارہا ایسے گزرا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بالکل سیدھا نکل جاتا ہوں بچ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تقویٰ یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سمیٹ لو اور بس نکل جاؤ یہاں سے، یہ تقویٰ ہے، بچانا اپنے آپ کو۔ تو پھر جو ہے وہ ہم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے سمیٹ کے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں وہ بہت برے ہیں، وہ خراب ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو ہمیں ان کی پہچان کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے پھر فقہ بنایا کہ بہت ساری چیزیں آج کل کے دور کے حساب سے ایسی ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے فقہ کی۔ اور اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس فقہ کو حاصل کرنے میں، اس فقہ کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ وٹ از آر کنسیپٹ آف اللہ؟ یہی ہمارا کنسیپٹ ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، نگہبان ہے، اور اس نے ہمارے لیے بہترین چیز چنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمیں اس اللہ نے بنایا۔ اور جو کسی مشین کا موجود ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، تو اس اللہ نے بنایا ہے اس مشین کو، اس کے ہر پرزہ اس نے سیٹ کیا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی فطرت میں نے کیا کیا چیزیں رکھ دی، کن چیزوں کو اس نے لینا ہے، کن رستوں پہ اس نے چلنا ہے اور کن رستوں کو اس نے چھوڑ دینا ہے۔ اور ہم بھی کافی سوچتے رہتے ہیں، ظاہر ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم بہت سوچتے ہیں، ہم بہت ریسرچ کرتے ہیں، ہر روز ایک نئی ریسرچ ہمارے پاس آتی ہے، لیکن ان کے وہی ریسرچ جو ہے ہم 10-20 سال بعد ہم خود ہمارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط تھی، اب یہ آ گئی ہے دوسری ریسرچ، اور وقت اور حالات کے حساب سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اگر ہم فقہ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سمجھیں، جتنا ضروری علم ہے اس کا حاصل کریں، تو ہم بہت ساری غیر ضروری چیزوں سے، وقت ضائع کرنے سے اور ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ پچھلا، واٹ از آر پوزیشن ان دا یونیورس؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو انسان اس کا جواب ڈھونڈتا رہا، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم اس دنیا میں خاص وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اللہ کا نظام نافذ کر کے یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ پوری زندگی اس کے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو اپنے حساب سے چلائیں گے، آخر میں پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔
وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا نے تو کسی کو یاد نہیں رکھنا. یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. ہم یہاں اللہ کے بھیجے ہوئے انسان ہیں اور ایک خاص وقت کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں یہاں سے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے. یہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم یہاں پہ نہ صرف اپنی زندگیوں پہ بلکہ ارد گرد کی جو زندگی ہے، پوری دنیا ہے، اس کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے پروپوز کیا اور قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں بھجوایا. اچھا، ایک بہت آج کل ہے مائی فیملی مائی چوائس، کہ میرا گھر ہے، میری فیملی ہے، چوائس میری ہونی چاہیے. تو اس بارے میں پھر تھوڑا سا ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا ہے، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. یعنی ایک اللہ میں نے ٹھوس بات کر دی کہ دنیا تو میری تھی. اللہ میں نے قیامت والے دن بھی ہمیں یہی کہہ دینا ہے کہ دنیا تو میری تھی، تم بھی میرے تھے. تمہیں وہاں اختیار تھا کہ اپنی شکل بدل لیتے، وہاں تمہیں اختیار تھا کہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے. تمہیں صرف اتنا میں نے اختیار دیا تھا کہ اپنے آپ کو گروم کر لو، اپنے آپ کو پالش کر لو اور اپنی تربیت کر لو. میں نے تمہیں یہ اختیار دیا تھا. تم تو نکل کے اور اپنی تخلیق اور ہر چیز کے اندر انٹرفیئر کرنے لگ گئے، اور ان راستوں سے کرنے لگ گئے کہ جس کا میں نے اجازت بھی نہیں دی تھی. تو پھر یہ دنیا اصل میں تو اللہ کی ہے، کسی خالق کے بغیر ہم نہیں ہیں. ہم ہر لمحہ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی کریٹیکل چیز ہو جاتی ہے، ہم فوراً اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارا بڑا ہی دل کر رہا ہوتا ہے بس اللہ میاں ہماری ہر چیز معاف کر کے اور ہمیں جو ہے نا یہ چیز عطا کر دے. اور جب وہ رب ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے تو ہم تو ایسے خوشی سے بھر جاتے ہیں. اور اگر کبھی اس میں کوئی کمی رہ جائے کچھ اور تو بڑا ہی غم لگتا ہے، ایسے دل مرجھا جاتا ہے بالکل. تو ہم ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر لمحہ، اور ہم اس کے محتاج ہیں. اور اس چیز کا بھی ہمیں یقین ہے کہ اس رب نے ہی کرنا ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. بس اس کی کچھ سنتیں ہیں کہ تم سیدھے راستے پہ چلو گے تو تمہیں ریزلٹس ملیں گے. کچھ اس کی سنتیں ہیں. بعض اوقات نہیں بھی سیدھے راستے پہ چلتے تو بھی اللہ میاں کچھ باہر سے بھی دے سکتے ہیں، وہ اس کی ول ہے، اس کی مرضی ہے. اور اگر ہم کبھی بہت سیدھے راستے پہ چلتے ہیں پھر بھی ہمیں بعض اوقات ریزلٹس کم ملتے ہیں، یہ بھی ہم سوچتے ہیں. یہ بھی اللہ کی جو ہے مشیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی رمے وہی جانتا ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیا بنتا ہے، جیسا بھی بنتا ہے، اس کو اللہ نے بنایا، اس کی صورت گری کی، اس میں جو خصوصیات رکھی وہ اللہ کی ودیت کردہ ہیں، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی کچھ تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آگے تکریم انسانیت سورہ ہجر میں ہے، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا. کہ جب اللہ میاں نے انسان کو بنایا تھا تو اس کو بہت عزت بخشی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بہت عزت بخشی. اور اس وقت جتنے فرشتے، جنات، جتنے مخلوقات تھیں ان سب سے یہ فرمایا کہ تم اس انسان کو سجدہ کرو، اس لیے کہ میں نے اس کو تم سب کے اوپر فضیلت دی. تو اس میں یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہم بچپن سے اپنے سنتے آ رہے ہیں، شروع سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے. یہاں صرف میں نے اس کو تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے یہاں پہ رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے صادق اور مصدوق پیغمبر نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 روز نطفے کی شکل میں جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد اتنی ہی مدت منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اور اتنی ہی مدت میں اعضاء کی تشکیل اور ہڈیوں کی بناوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ درج ذیل 4 باتیں لے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتہ اس کے اعمال، اس کی مدت عمر اور وقت موت اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت. پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ میاں نے ہمارے لیے پہلے سے
اور اللہ میاں نے اس کو بائی فورس طے نہیں کیا. یہ باقی حدیث کے اب ہم پڑھیں ساتھ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ چیزیں بائی فورس طے نہیں کی گئیں. یہ انسان کی جبلت، اس کی انوائرمنٹ جو بھی اس کو ملے گی، یہ اللہ کو اپنے علم سے پتہ ہے کہ اس کو آگے جا کے کیا ملے گا. تو اللہ نے اپنے علم کے حساب، جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں نا، ہمارا اندازہ ایک بہت چھوٹے لیول کا اندازہ ہوتا ہے. اس چیز کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے تقدیر اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تقدیر کیا ہے، لیکن اس کو اپنے بہترین علم کی بنا پر ہماری تقدیر کا پتہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمیں موڑ کے جو ہے وہ ایک راستے پہ لے کے جائے گا اور موڑ کے ہمیں دوسرے راستے پہ لے کے جائے گا. اللہ میاں نے انسان کو جو اختیار دیا اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے سامنے خیر اور شر دونوں کھول دیے گئے، اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلے گا، اور وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی خود ہوگا. اور وہ اسی لیے اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ مرضی سے لیتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ تمہارا رزق میں نے طے کر دیا، جو تمہارا رزق میں نے طے کیا تمہیں اتنا ہی ملنا ہے، اور کوئی انسان اللہ کے پاس واپس نہیں جائے گا جب تک وہ اس رزق کو پورا استعمال نہیں کر لے گا. لیکن انسان کو دین کی سمجھ، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، دین میں آگے چلنا، یہ کس طرح سے ملے گا؟ اپنی کوشش پہ. کہ یہ ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی کہ جو انسان اس کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنی یہ حاصل ہوگی. اور یہ سارا یہ وہ صورتیں ہیں جو جب پریگننسی ہوتی ہے، کنسیپشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 3 منتھس گزرتے ہیں، پھر 6 منتھس گزرتے ہیں، پھر 9 منتھس گزرتے ہیں، تو وہ سارا جو ہے اس میں آخر میں جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ آلموسٹ یہ 20 ویکس کے بعد کی وقت ہے کہ جس میں فرشتہ آ کے اس کی اللہ کے حکم سے اس انسان کی پوری تقدیر جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. اب مقاصد شرعیہ کیا ہیں؟ کامن مقاصد ہیں. اسلامی قوانین کے ماخذ اور سزاؤں کے نفاذ میں مقاصد شرعیہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں بنی. پھر ایک ہے وے آف لائف. دین کا مطلب ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. وہ بھی اللہ میاں نے ہمیں ڈاکومنٹڈ فارم میں دیا ہے. ہمارے پاس جو قرآن آیا وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں ایک ایک جہت بتاتا ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہماری حدود کیا ہیں، کیا ہمیں کرنے کی اجازت ہے اور کیا کرنے سے ہمیں اللہ نے منع کر دیا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، ان کی سنت ہے، وہ سب چیز جو ہے وہ ہمیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بتاتی ہے کہ ہم نے کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے. جیسے قرآن نے وضو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ وضو کیسے کرنا ہے. پھر روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا، کر کے دکھایا. پھر مختلف لوگ جو اس وقت اپنے معاملات ان کے پاس لے کے آتے رہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق وہاں فیصلے دیے. یہ ساری سنت جو ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بقیہ رہتی دنیا کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن و سنت کے بعد فقہ ہے، اجماع ہے. اس سے پھر جو مزید باریکیاں ہیں وہ ہم طے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی سیدھے راستے پہ رہیں اور دین کی اصل سے نہ ہٹیں. اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مقاصد شرعیہ ہیں وہ حفظ دین کے لیے ہیں، کہ دین کی حفاظت ان کا مقصد ہے. حفظ جان، انسانیت کی حفاظت بھی ان کا مقصد ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں انڈیو مشکل میں ڈالنے کی، جس میں انٹینشن ہو، جس میں ہمارے ساتھ یہ ہو کہ ہمیں بہت جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیا جائے، ہمیں ہماری جو ہے وہ ایک بالکل روبوٹ بنا دیا جائے، یا ایسی کوئی انٹینشن ہمیں پورا ہم دین پڑھنے کہیں نظر نہیں آئے گی. پھر حفظ نسب، اسلام میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بہت زیادہ. تو حفظ نسب کے لیے اسلام نے خاص کوششیں کی ہیں، خاص احکامات دیے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں کہ نسب کی حفاظت جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہم آگے تفصیل میں آگے دیکھیں گے. پھر ہے حفظ عقل، کہ انسان جو ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے. اللہ میاں نے کہا کہ میں نے ہر انسان جو ہے، ہر بچہ وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا، اس کو ماحول اس کا جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے یا اچھا کر دیتا ہے. اور اللہ نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ جو ایک انڈیویجول انسان ہے اس کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو، اور اس کا جو مزاج ہے، اس کی فطرت ہے، اس کے مطابق اس کو اس کے دائرے کے اندر آزادی دی جائے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے جتنے بھی بچے ہوں اس کو ہر بچے کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ اس کے حساب سے اس کو کہتی ہے کہ یہ اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور اللہ میاں جو ہیں وہ تو 70 ماؤں سے بھی بہتر ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بدو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں بس. تو اللہ میں نے اس کو کہا بس تم فرائض ادا کر لو، 5 نمازیں پڑھ لو، دین کی قرآن جو سنت ہے، قرآن ہے
اس کا بنیادی علم لے لو بس کافی ہے تمہارے لیے. اتنا ہی کہا, اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں, اس لیے اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. پھر اور یہ اللہ میاں نے ہر انسان کو اس کی طبیعت اور مزاج کے حساب سے ہر چیز جو ہے وہ بتائی ہے. اس طرح جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے لیے پھر فقہ ہے, ان کے لیے اجماع ہے, اس سب سے آگے باریکیوں میں جا کے, تاکہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ پالش کر سکیں اور زیادہ اس کو جو ہے وہ دین کے مطابق ڈھال سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں. پھر حفظ مال, مال کو ضائع کرنا یہ تو کبھی بھی اللہ میاں کا منشا نہیں رہا. اللہ میاں نے جو ہم پوری اسلامی تعلیمات دیکھیں اس میں مال کے پیچھے بھاگنا, اس کو ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل سمجھنا, اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈینائی کیا گیا, منع کیا گیا. لیکن جو مال آپ کے پاس ہے اس کو ضائع کرنے سے منع کیا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جو پانی آپ استعمال کرتے ہو وضو کے لیے اس کو بھی ضائع مت کرو. کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے, چاہے اس کے پاس جتنا بھی ہو. پہلا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ایبارشنز کا. مس کیریجز آج کل کہتے ہیں, ایبارشن پرانا لفظ ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا تو ہم مس کیریجز کا ورڈ زیادہ یوز کرتے ہیں. تھیراپیوٹک ایبارشن ہے. تھیراپیوٹک ایبارشن میں انڈیوسڈ مس کیریجز جو ہیں وہ اس میں زیادہ آتا ہے, اور اس میں جو میڈیکل ریزنز ہیں اس کے متعلق میڈیکل ریزنز کچھ ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے تھیراپیوٹک ایبارشنز جو ہیں ان کی اجازت فقہ میں دی گئی ہے. ایک میرے پاس بکلیٹ ہے, وہ بھی سب کو دے دی ہوگی. اس میں یہ جو اس کا پورا فقہی ہے, اسٹیمپس کے ساتھ فقہی اصول جو ہے وہ اس میں دیے گئے ہیں. تو اس کے بعد ہے جینیٹک ڈس آرڈرز کمپیٹیبل ٹو لائف اینڈ انکمپیٹیبل ٹو لائف. اس میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے انکیفلک ہے اور بہت سارے اور سنڈرومز ہیں کہ جو کمپیٹیبل ٹو لائف نہیں ہیں. اگر وہ ثابت ہو جائیں کہ وہ لائف کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے وہ مس کیریج کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. پھر ہے اکنامیکل گراؤنڈ میں مس کیریج کرنا, کہ بچے زیادہ ہو گئے تو پھر ہم بیکن ہاؤس میں کیسے پڑھائیں گے, اور یہ اس چیز جو ہے اس چیز کو اسلام جو ہے وہ بالکل وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتا. آگے ایک آیات بھی ہیں جو قرآن سے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اللہ میاں نے کہا, اللہ میاں کا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ ہماری سوچ سے تھوڑا سا فرق ہے. اللہ میاں نے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آج اتنے پیسے ہیں اور اتنی جائیداد ہے تو بس یہ ٹھیک ہے, ہم اتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور اتنے بچے ہم اب افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو پلان کر سکتے ہیں. اللہ میاں ہمیں اس چیز کی طرف لاتے ہیں, دین کا سسٹم اسلام ہمیں اس چیز کی طرف لاتا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ تم صدقہ زیادہ دو تاکہ تمہیں برکت حاصل ہو. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ لگ جانا, صحیح مال, صحیح چیز, صحیح وقت, صحیح چیز جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے, یہ برکت ہے. تو اگر برکت کسی چیز میں سے اٹھ جائے تو پھر اس کا کروڑوں جو ہے وہ بھی مٹی بن جاتا ہے, اور اگر برکت موجود ہو تو اس کا تھوڑا جو ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے, اس کے لیے سفیشینٹ ہو جاتا ہے. یہ کچھ اس کے ہیں ایبارشنز کی. اصل میں یہ اس کی وہ ہے ٹاپکس ہیں کہ جس کے متعلق ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تھیراپیوٹک ہے, جینیٹک ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہے, اکنامیکل گراؤنڈز کی وجہ سے ہے, اینڈ آفٹر ریپ, کہ ریپ کے بعد جو ہے اس کا کیا ہونا چاہیے. اب فیٹل رائٹس کیا ہیں؟ مانیٹری کمپنسیشن یا دیت ہے آن ایبارشن ان اسلام. اگر کوئی انڈیوسڈ مس کیریج کرتا ہے وداؤٹ اینی ریزن, کسی ریزننگ کے بغیر, تو اس کو اس کی دیت دینا ہوگی. رائٹس آف انہیریٹنس, اٹس اف ابارٹڈ الائیو اینڈ دین ڈائز اٹ از انہیریٹڈ بائی اٹس لیگل ہائرس. یہ اس کا سیکنڈ وہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 months 5 months 6 months 7 months کے بعد, تو اس کے یہ رائٹس آف انہیریٹنس ہیں کہ اگر وہ الائیو ابارٹ ہوا ہے تو 5 months سے کم ہوتا ہے ابارشن, تو وہ اس میں جو ہے اس کے رائٹس آف انہیریٹنس بنیں گے. ورنہ اس کا رائٹ آف انہیریٹنس مکمل نہیں ہوتا, آدھا ہوتا ہے, 50% ہوتا ہے. کہ جس طرح ایک غلام کی دیت ہوتی ہے اس طرح سے ابارشن میں یا مس کیریج میں دیت جو ہے وہ دی جاتی ہے. If pregnant women sentenced to death for a crime, the execution is postponed until she delivers and nurses the baby. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک مثال ہمارے سامنے تھی, ایک عورت آئی تھی. تو یہ پھر ایک اصول ہے اسلام کا کہ اگر کوئی خاتون اس کی پریگننسی ہوگی اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, یا جیسے زنا میں رجم کی سزا ہے, تو وہ اگر ہوگی تو اس کو اس کی جو سزا ہے اس کو پوسٹ پون کیا جائے گا
until she delivers، اس لیے کہ اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہوگا، 2 سال تک ماں اس کو اپنا دودھ پلائے گی۔ جب بچہ دودھ پی لے مکمل کر لے گا، کھانے پینے پہ آ جائے گا، تھوڑا سا سنبھل جائے گا، تو پھر ماں کو اس کی وہ جو سزا ہے وہ دی جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے متعلق جو اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے، غرہ سے مراد ہے غلام یا لونڈی، اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی بچے کا مس کیریج کرائیں، ظاہر ہے مس کیریج میں ماں باپ کی ول شامل ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی ول شامل نہیں ہے، کسی تھرڈ پارٹی نے بھی کرایا ہے، تو بھی اس کی دیت ہوگی، اور دیت میں اس کے یہ ہوگا کہ غرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو آزاد انسان ہے اس سے آدھی دیت ہوگی اس میں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غلام یا لونڈی آزاد کرنا کیونکہ نصف دیت کے برابر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح پھونکی جانے کے بعد اگر بچہ ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ایک بالغ انسان کی نصف دیت ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر ایسے کرے یا کوئی بھی فیملی میں کوئی ممبر اس کو کروائے تو ان کو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ یہ ایک گناہ ہے، گناہ جس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے یہ، اور اس میں اس کو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر روح پھونکے جانے سے قبل قتل کر دیا جائے تو اگرچہ اس کی دیت نہیں ہوگی، لیکن عدالت اس کی سزا کا خود تعین کرے گی، جو قتل کے طریقے اور مدت حمل کو سامنے رکھ کر متعین کی جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ کچھ دن اوپر ہوئے ہیں تو آپ ہمیں میڈیسن دے دیں کہ ہمیں پیریڈز ہو جائیں، مطلب یہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ فکرہ۔ ہمیں یہ اندازہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ جو کنسیپشن ہوتی ہے وہ مڈ سائیکل میں ہوتی ہے، تو اگر کسی کے کچھ دن اس کی LMP سے اوپر ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیبی جو ہم LMP سے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ 4+ ویکس کا ہوتا ہے، اور اگر ہم ویسے اس کی ٹائم آف کنسیپشن سے بھی اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ 2+ ویکس 14 ڈیز سے زیادہ کا اس کی کنسیپشن ہوتی ہے اور بیبی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بعد میں جا کے اس میں جان بھی پڑنی ہے، کارڈیک ایکٹیویٹی بھی شروع ہونی ہے، سب کچھ۔ کارڈیک ایکٹیویٹی جو ہے وہ 5 ویکس کے بعد، یعنی LMP سے ہم کیلکولیٹ کریں تو 5 ویکس کے بعد کارڈیک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس میرے 2-3 دن صرف اوپر ہوئے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہمیں میڈیسن دے دیں تاکہ ہم اس کو، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مس کیریج میں ہی آتی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کر سکیں یا ہم یہ سوچیں کہ بس ہم نے یہ مینسز کو ریگولیٹ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی اگر ہم بیٹا HCG اس کا کروائیں تو وہ پازیٹیو ہوگا۔ اگر بیٹا HCG پازیٹیو نہیں ہے تو وہ کنسیپشن ہی نہیں ہے، وہ ایک فرق چیز ہے۔ لیکن اگر کنسیپشن ہے تو چاہے 1-2 دن ہی اس کے اوپر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریگنینسی ہے، اس میں اگر اس کو کوئی ایسی یوٹروٹونکس یا کوئی ایسی میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ مس کیریج ہے اس کا، اور اس میں پھر جو ہے وہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور ہماری اسٹیٹ میں اس کا ہمارا جو لا ہے اس میں اس کی سزا ہے، اس میں اس کی سزا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہمارے لا میں اس کی سزا ہے۔ ویسے یہ 20 ویکس کا ہے، یہ 20 ویکس کا ہے۔ اس میں جو روح پھونکے جانے والا ہے نا، وہ جو پہلے ہم نے حدیث سے دیکھا تھا، یہ 20 ویکس کا ہے۔ تو اس کے پھر احکام فرق ہیں، اور 20 ویکس کے بعد ہے تو اس کے احکام فرق، اور یہ 20 کمپلیٹ 20 نہیں، یہ 19 ویکس ہے، 120 ڈیز، یہ اصل میں 120 ڈیز ہیں اس میں۔ اس میں جو اصول طے ہوئے ہیں وہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نفخ روح یعنی 120 دن کے بعد اس کا احکام ہے۔ اس سے پہلے اسقاط میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اس بات پر بہرحال اتفاق ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مستند جواز ہونا ضروری ہے۔ اس میں جو مستند جواز ہے وہ کیا ہے؟ انکیفلک، انکیفلی جو ہے وہ انکمپیٹیبل ود لائف ہے، اور اگر الٹرا ساؤنڈ پہ یہ پروو ہو جائے، یعنی اس میں یہ جو مختلف علماء کی رائے ہے وہ یہ کہ کم از کم 3 ڈاکٹرز کی رائے اس میں ہونی چاہیے، اور وہ ایسے ڈاکٹرز ہونے چاہیے کہ جو خوف خدا رکھتے ہوں اور مسلمان ہوں۔ اور یہ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر اس میں ان کی یہ آ جائے اور یہ پروو ہو جائے کہ یہ انکیفلک ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ 120 ڈیز سے پہلے اس کا مس کیریج کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اور کچھ ہیں سنڈرومز ہیں،
ملٹیپل انیمولیز ہیں، پھر اس کے علاوہ جیسے ایڈورڈ سنڈروم ہے، اس طرح کی اور ہیں کروموسومل اب نارمیلٹیز جس میں جو انکمپیٹیبل ود لائف ہے. تو اس پریگنینسی کو ٹرم تک چلانا جو ہے وہ ایک مدر کے لیے ٹراما ہے، مینٹل ٹراما، کہ ایک ایسے بچے کو وہ ٹرم تک لے کے جائے کہ جس کی اس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی نہیں رہے گی، یہ بچ ہی نہیں سکتا. پھر آج کل جیسے بہت زیادہ ریٹ ہے پریویس کار کا، تو ایسے بچے کو اگر وہ ٹرم پہ لے جا کے ڈیلیور کرے گی تو اس کی موربیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کو 120 ڈیز سے پہلے اگر وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کو پھر مس کیریج، اس کا لیگل مس کیریج کیا جا سکتا ہے. اس میں دوسری صورتیں یہ ہیں کہ کوئی ایسی پریگنینسی جس میں ماں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو، ماں کی جان کو خطرہ ہو، جیسے پلمنری ہائپر ٹینشن ہے اور کارڈیک ڈیزیز ہے مدر کی، جو ڈی کمپنسیٹری کارڈیک ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ پریگنینسی بیئر کرنا ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی جان کو اس میں خطرہ ہوتا ہے. تو اگر اس کی پریگنینسی ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ اس میں مس کیریج 120 ڈیز سے پہلے جو ہے یہ کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ماں کی زندگی جو ہے وہ پہلے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیبی کی، فیٹس کی زندگی ہے. If there is a serious risk to the health or life of mother، اس میں وہی کارڈیک ڈیزیزز آتی ہیں اور کچھ ایسی اگر ڈیزیزز ہیں ماں کی کہ جس میں، اور یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ایک ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا رکھتا ہو، مسلمان ہو اور خوف خدا رکھتا ہو، ایسا نہیں کہ جو خود اس ذہن کا حامی ہو کہ جتنے کم بچے ہوں اتنا اچھا ہے. یہ اس کی جو رائے ہے اس کو شریعت ویلڈ نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ تو ادروائز بھی اس میں مس کیریج کروا سکتے ہیں. If the fetus has some incapacitating congenital abnormalities that are not compatible with life، اور اس میں before 120 days جو ہے miscarriage، the decision of such abortion however is to be made by the hospital ethical committee and not by the individual. Islamic ethics of life کا یہ ریفرنس ہے. یہ ہاسپٹل میں، ہر ہاسپٹل میں ایک ایتھیکل کمیٹی ہونی چاہیے جس میں ایک بورڈ ہونا چاہیے. اس بورڈ میں کم از کم ایک آبسٹیٹیشین، ایک پیڈیٹیشین اور ایک عالم ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 3 لوگ ہونے چاہیے. پھر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن بھی اس میں آ سکتی ہے اور جو فیملی ممبرس ہیں وہ بھی، ان میں سے بھی کوئی فرد جو ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں یہ اس میں اپنی رائے یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے. اس میں نہیں اجازت. ہمیں یہ ویسے 20 ویکس کہیں وہ نہیں ہے، ہمیں یہ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں ہم کہ ہم اس میں 18 to 22 کی رینج ہے. انیملی اسکین کے لیے جو رینج ہے وہ 18 to 22 کی ہے. وہ عام طور پہ انکمپیٹیبل نہیں ہوتی. اگر جیسے کڈنی کی انیمولیز ہیں تو اس میں اولیگو ہائیڈرمنیوز بہت سیویئر پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں جو رینج ہے وہ 18 to 22 ہے. تو ہم اگر اپنی یہ تھوڑی روٹین بنا لیں کہ ہم اپنا انیملی اسکین 18-19 ویکس پہ کروا لیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ بیبی جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے. اور یہ انکیفلک جو ہے یہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد پتہ چل جاتا ہے. اور ملٹیپل انیملیز اگر ہوں تو وہ بھی شروع میں، جیسے بہت ساری ملٹیپل انیملیز ایسی ہیں وہ شروع میں ہی پتہ چل جاتی ہیں. آج کل تو CVS ہے، امنیوسینٹیسس ہے. CVS جو ہے وہ 10 to 14 ویکس پہ ہو جاتا ہے، امنیوسینٹیسس جو ہے وہ 15 ویکس پہ ہو جاتی ہے. تو ان کی ریکمینڈیڈ ٹائم تو یہ ہے. تو یہ اندازہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر علماء اجازت نہیں دیتے اس کے مس کیریج کی. اچھا، اس میں جو ہے اس میں یہ کوشچن آنسر سیشن میں آپ چیز یہ رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک جو انکیفلکس ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اس میں یہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ وہ آپ 120 ڈیز کے بعد کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ انکیفلی جو ہے وہ کمپلیٹلی انکمپیٹیبل ود لائف ہے. ویسے ہمیں اس میں نا دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. بعض اوقات ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ آتا ہے جس میں بیبی تھوڑا سا جیسے 23, 24, 25 ویکس کا ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کو میننگو سیل ہے، انکیفلو سیل ہے اور اسپائنا بائیفیڈا ہے، تینوں چیزیں ہیں. اب یہ تینوں چیزیں ویسے کمپیٹیبل ود لائف ہیں. اب تو سرجریز بھی آ گئی ہیں سارا، تو اس میں ہم مس کیریج اس کو نہیں کہہ سکتے. اور بہت ساری صورتوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اسکین کی رپورٹ جو ہے وہ یہ سب بتا رہی ہوتی ہے اور جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے اس میں وہ ان چیزوں کی گریوٹی نہیں ہوتی.
جو اس ٹائم پہ ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر 19 ویک سے پہلے ہم نے کرایا اور یہ سب چیزیں ہمیں جلدی میں اس کا جو ہے وہ انڈیوسڈ مس کیریج کر دیا اور سارا، تو یہ جو ہے یہ چیز اس کی اجازت فقہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ انکمپیٹیبل ود لائف نہیں ہے، وہ کمپیٹیبل ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر اسکین سب اسٹینڈرڈ ہے یا کوئی اس طرح، تو پھر بھی بعض چیزیں ہمیں جب بیبی بورن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں فرق ہوتی ہیں. نہیں وہ نہیں اس میں ایتھیکل بورڈ ضروری ہے، اس کی رائے نہیں مانی جائے گی. ایتھیکل کمیٹی کے بغیر ہم اس کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے ٹرمینیٹ کرنے کا. کم از کم 3 لوگوں کی رائے ہونی چاہیے جس میں تینوں جو ہیں وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی پیریفری میں بھی ہے تو وہ بھی اس سہولت کو لے اور اس کے بعد اس کی ٹرمینیشن جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ انڈیویجول کے اوپر ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اس کے بغیر یہ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا. امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے مطابق 120 دن کے بعد اسقاط حمل مکمل طور پر حرام ہے اور ایک بچے کے قتل کے مرادف ہے. تاہم 120 دن کے بعد اس کی اجازت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب اسقاط حمل کیے بغیر ماں کی زندگی بچانا کسی طور ممکن نہ ہو. ایسی صورت میں ماں کی زندگی کو ترجیحی بنیاد پر بچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ماں کی موت بڑا نقصان اور بچے کو چھوٹا نقصان ہے، اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے گا. امام غزالی اور مالکی فقہ میں سے بعض اسقاط حمل کی مکمل حرمت کے قائل ہیں، جبکہ حنفی، شافعی اور حنبلی مسالک بعض مخصوص حالات میں 120 دن سے قبل اس کی اجازت دیتے ہیں. امام غزالی احیاء العلوم میں رقم تراز ہیں. ازل میں مادہ منویہ عورت کے رحم میں پہنچتا ہی نہیں ہے، اور جب تک منی رحم میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک بچہ کی پیدائش ممکن نہیں. انسانی وجود کا پہلا مرحلہ یہ ہے، یہ ایبسٹیننس میتھڈ ہے، ایبسٹیننس میتھڈ آف کنسیپشن کے متعلق ہے، کہ نطفہ رحم میں داخل ہو کر عورت کے مادہ منویہ سے مل جائے اور اس میں زندگی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اس حالت میں اس کو فاسد کرنا جرم ہے. پھر جب وہ بستہ خون اور گوشت کی شکل اختیار کرے تو اس کا فاسد کرنا اور بڑا جرم ہے، اور اگر روح پیدا ہونے اور خلقت کی تکمیل کے بعد اسقاط ہو تو بہت سنگین جرم ہے، اور یہ جرم اس وقت انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب پیدائش کے بعد بچے کو قتل کیا جائے. بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے ڈاکٹرز کا بورڈ یا ایتھیکل کمیٹی پر ہر کیس پر الگ جائزہ لے کر فیصلہ کرے. جان پڑنے کے بعد، یہ کچھ میں نے ریفرنسز وہاں سے لیے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دوں کہ جان پڑنے کے بعد اسقاط حرام ہے، کسی بھی عذر سے اس کی کوئی گنجائش نہیں. شرعاً 4 ماہ کے بعد بچے کے معذور ہونے یا کمزور ہونے، عورت کی صحت کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے بھی اسقاط حمل جائز نہیں، کیونکہ اس میں قتل نفس ہے جو کہ گناہ عظیم ہے. اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی احتیاطی تدابیر کرتے رہنا چاہیے، تاہم بعض اشد ضرورتوں میں جن میں ہلاکت یقینی ہو گنجائش ہے. اچھا، معاشی بنیاد پہ جو ہے، اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیں گے. ایک بڑا واقعہ آیا تھا سوشل میڈیا پہ، بڑا شیئر ہوا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو جلدی بتا دیتی ہوں. ایک کسی فرد نے، کسی انسان نے، کسی نے کہا، باہر کے مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری میں تھا، تو وہ 2 میاں بیوی تھے. انہوں نے وہ آدمی جو تھا وہ اپنا کہیں جاب کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میری سیلری اتنی ہے کہ میں جب میں اپنے پیسے خرچ کرتا ہوں تو مہینے کے آخر میں بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہوں. کسی آدمی سے اس نے ڈسکس کیا. اب مجھے یہ فکر ہے کہ میرے ظاہر ہے کل کو بچے بھی ہوں گے، مجھے اپنا فیملی بھی اپنی چلانی ہے سارا، تو میں پھر کس طرح مطلب یہ کروں گا. مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اس کے لیے، میں دعا تو بہت کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی طریقہ اس کا بتائیں کہ میں اپنے آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا خوشحال ہو جاؤں، تھوڑا اپنے آپ کو آسودہ کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو، کہ کسی عالم دین سے اس نے یہ معاملہ ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم صدقہ کیا کرو. تو وہ یہ سن کے گھر آ گیا. گھر آ کے اس نے اپنی بیوی سے ڈسکس کیا.
پھر اس کی بیوی اور وہ تھوڑی دیر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم تو پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بالکل پورے پہ ہیں، اب ہم صدقہ اگر کریں گے تو ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل اور ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا بس انہوں نے کہا ہے یہ اللہ کا حکم یہی ہوگا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی اگلی جو میری تنخواہ آئی میں نے اس میں سے تھوڑے سے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں حیران ہو گئے کہ ہمارا خود پلان نہیں کر سکتے، ہماری بھی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، تو ہمیں پھر اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے اور اپنی جو پلاننگز ہیں ان کو تھوڑا سا نمبر 2 پہ رکھنا چاہیے، چاہے ہمیں جتنا بھی ان کا یقین ہو. اچھا جی، اب ہے کنٹرسیپشن اینڈ اسٹیرلائزیشن. اس بات پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ فیملی پلاننگ کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر مشتہر نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر ڈاکٹر مریضہ کی صحت کے پیش نظر یا میاں بھی جو ہے ہمیں ان کا مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے، اور خاص طور سے افلاس کے ڈر سے کہ میرے پاس پیسے کم ہوں گے اور میں شاید ان کی طبیعت نہ کر سکوں. اللہ میاں نے یہ کہا کہ تمہارا جو رزق ہے میں ہر بچے کو الگ رزق دوں گا، اس کے نام کا دوں گا، تمہارا رزق الگ ہے. اصل میں تو ہم اللہ کی مخلوق ہی ہیں نا، ہیں تو ہم اللہ کے بندے، تو ہمارا رزق الگ ہے اور ہمارے جو بچوں کا آگے سے رزق ہوگا وہ الگ ہوگا. معاشی وجوہات نہیں ہونی چاہیے. معاشی وجوہات سے بچوں کی تعداد کو لمٹ کرنا جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے یہ کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کروں گا. اور پھر ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. خاص طور پہ قریش کی عورتوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے، وہ وقت ایسا تھا، اس وقت کا زمانہ بھی ایسا تھا، انہوں نے بہت ساری شادیاں کی تھیں اور وہ کہتے تھے میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میری زیادہ اولاد ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں قیامت کے دن. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بلیو کرنا چاہیے. اور معاشی وجوہات کی وجہ سے بچوں کی تعداد کو کم کرنا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر یہ کہ جو میتھڈ بھی کنٹرسیپشن کا استعمال کیا جائے اس کو پرماننٹ نہیں ہونا چاہیے. پرماننٹ میتھڈ جو ہے یہ اسلام میں ناپسندیدہ، اور اس کی تو ہم بہت ساری دیکھ بھی لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک کو ہم مثال لیں، بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. ایک دم سیلاب آ گیا یا زلزلہ آیا تھا کشمیر کا، اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ خواتین جن کے 8 بچے تھے، وہ 8 بچے ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس زلزلے میں ختم ہو گئے تھے، اور انہوں نے ٹیوبر لائگیشن کرائی ہوئی تھی. پھر وہ آ کے رویا کرتی تھیں کہ ہمارا جو ہے ہمیں ہماری ٹیوبس کو اوپن کریں، کم از کم ہمارے پاس 1-2 بچے کچھ تو ہو کہ جس کے سہارے ہم اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں. تو پرماننٹ جو میتھڈ ہے یہ اب کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے زندگی کیا ہے. پرماننٹ کسی کو اس صلاحیت سے محروم کر دینا جو ہے یہ اللہ کے یہاں کی اجازت نہیں ہے. ہر 2 صورتوں میں بیوی اور شوہر دونوں کی مرضی ہونی چاہیے. خاندانی منصوبہ بندی حاکمانہ اور جبری طور پر نیز ہماگیر اور اجتماعی تحریک کے طور پر ناجائز ہے. تحریک کی صورت میں ضبط تولید کے مختلف طریقوں کی ہماگیر اشاعت شرعی نقطہ نظر سے ناجائز، البتہ ضرورت مند اور معذور کے لیے انفرادی طور پر بلا جبر و اکراہ جائز ہے. جو سپیسنگ ہے، کنٹرسیپٹیو میتھڈز جو سپیسنگ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کی اجازت ہے، وہ بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں جس طرح ہے کہ ایوری 3rd ویمن از اینیمک، تو ہم اگر اس کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنے بچوں میں تھوڑا سا گیپ ڈالیں تاکہ اپنی صحت جو ہے اس کو دیکھ سکے اور اپنا بچہ جو ہے اس کو صحیح طرح سے دودھ پلا سکے، تو اس میں جو سپیسنگ کی اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ کی جا سکتی ہے. لوگوں کے اندر گاؤں پھر کر خاندانی منصوبہ بندی کی ترویج کرنا اور اس کے طریقوں کی تعلیم دینا ناجائز ہے. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں اور جن کی امپلائمنٹس ہیں یہ سب جو ہے یہ سب کا سب حرام ہے. آگے کرتے ہیں. اس بات پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی کے اصول کے پیش نظر ویزیکٹمی اینڈ ٹیوبر لائگیشن حرام ہے، البتہ ماں کی صحت کی خرابی کے باعث یا بچوں میں جینیٹک ڈس آرڈرز یا ڈینجرس انفیکٹیس ڈیزیزز کے بچوں میں منتقل ہونے کے خطرے کے پیش نظر بورڈ آف ڈاکٹرز اس کی اجازت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ہے جیسے ہمارے ہاں جس طرح پریویس 4 اسکارز ہیں، پریویس 5 اسکارز ہیں، اور اس کے ہمیں یہ فیل ہوتا ہو کہ اگر آئندہ یہ پریگننٹ ہوئی تو یہ اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، اس صورت میں جو ہے وہ ہم اس کی ٹیوبر لائگیشن جو ہے وہ اس کی اجازت مل سکتی ہے.
اور لیکن اس میں بھی ایتھیکل کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کا فیصلہ کرے، اور بورڈ آف ڈاکٹرز ہونا چاہیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. انڈیویجول نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. انڈیویجول تو پہلے کہہ دیا کہ اس طرح کی چیز جو ہے آپ انڈیویجول اس میں ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اس میں یہ ہے کہ کم از کم 2-3 پھر ڈاکٹرز کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے والے اور مسلم ڈاکٹرز ہوں کہ جو اسپیسنگ کا اس میں دیں. یہ اس میں رول نہیں بنایا جا سکتا، یہ انڈیویجول بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. بعض لوگ اچھی ڈاکٹرز ہیں جن کے 5 اسٹارز ہیں، بہت اچھی ڈاکٹرز ہیں ان کے 5 اسٹارز ہیں، اور ایک پریویس 5 کا تو میں نے خود سیزیرین کیا ہوا ہے. 5 تھے اور میں نے 6ٹھا سیزیرین کیا اس کا. تو اس میں ہم ہر بندے کے اوپر ہم ایک رول نہیں بنا سکتے، یہ انڈیویجول بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. بعض میں پریویس 3 اسٹارز میں بھی بہت برا حال ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں رول نہیں ہے، یہ پرسن ٹو پرسن اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. بعض خواتین صحت مند ہوتی ہیں، جیسے مڈل ایسٹ میں فقہ تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے نا، وہ تو 1-2 افراد کے لیے نہیں ہوتا. جیسے باہر کے ممالک میں 9 سیزیرین تک کی بھی ہے مثال موجود ہے. تو اس میں ہم رول نہیں بنا سکتے، یہ پرسن ٹو پرسن ہم اس کو کر سکتے ہیں. یہ ایک بکلیٹ ہے نا بھی، اس میں ہیں یہ سارے، اس میں اسٹیمپ کے ساتھ ہیں، آلموسٹ سارے ہیں اس میں. کچھ چیزیں نہیں ہیں وہ پھر ڈسکس ہو سکتے ہیں. اچھا جی، آپریشن کر کے صلاحیت تولید ختم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر مسلمان دیندار تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر علاج کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اب آپریشن کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہے. عورت کی جان سخت خطرے میں ہے تو ایسی مجبوری اور اضطرار کی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. اس صورت میں بھی غیر مسلم ڈاکٹر کی رائے قابل عمل نہیں ہو سکتی. البتہ بعض امراض میں اس کے جواز کی گنجائش ہے. مثلاً عورت کی جان خطرے میں ہو، مردوں میں عضو تناسل کا یا ٹیسٹیز کا سرطان ہو، عورت یا بچی دیوانی یا ذہنی طور پر مکمل پسماندہ ہو. جامع الفتاویٰ کے مطابق اس کی اجازت ایسی عورت کے لیے بھی ہے جو پیروں سے معذور ہونے کی وجہ سے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی. ایک مسلک یہ بھی ہے کہ وہ ایسی عورت کو بھی یہ گنجائش دیتا ہے. یہ حالت اضطرار ہے، یہ حالت اضطرار ہے. اس میں سنگل ڈاکٹر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر کوئی عورت کی جان پہ بنی ہوئی ہے اس طرح. لیکن اس ڈاکٹر کو تجربے کار اور دیندار ہونا ضروری ہے، یعنی وہ تقویٰ والا ڈاکٹر ہو، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، پروٹوکولز فتویٰ گروپس کی طرف سے پروٹوکولز کیا ہیں کہ بیریئر میتھڈ جو ہے اس میں وہ پرمیٹڈ ہے، وہ کیا جا سکتا ہے اسپیسنگ کے لیے. پھر ردم میتھڈ اور بیزل باڈی ٹیمپریچر میتھڈ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی ایکسپلین ٹو پیشنٹ، اگر پڑھا لکھا مریض ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اس کو بتایا جا سکتا ہے. پھر ہے او سی پیز ہیں، نار پلانٹ انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز ہیں. دیز کین بی یوز بٹ امیڈیٹلی اسٹاپ اف سائڈ افیکٹس اپیئر. ہمیں ان کا یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو او سی پیز وغیرہ ہیں یہ ان کے ساتھ بیک اپ تھراپی دینا ضروری ہوتی ہے، اور یہ 2 سال سے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں دیے جا سکتے، اس لیے کہ یہ بون کی جو کیلشیم ہے اس کو گلا دیتے ہیں. اور وہی خاتون جو ہے وہ اگر اس کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرے گی تو جب وہ اپنے مینوپاز میں، یعنی جب اس کے پیریڈز بند ہو جائیں گے، بڑھاپے میں داخل ہوگی، تو اس کو جیسے بون پینز اور اوسٹیوپوروسس اس کی بہت بڑھ جائے گی. تو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، ان کو مستند ڈاکٹر کے بغیر نہیں دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہائی ڈوز کیلشیم لینی چاہیے. پھر کاپر ٹی ہے جیسے آئی یو سی ڈی، اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ سنس اٹ از ناٹ اے کنٹراسیپٹیو، رادر اٹ پریونٹس امپلانٹیشن آف اے فرٹیلائزڈ اووم وچ کوڈ بی لیبلڈ ایز کلنگ اے وائبل ایمبریو. اس میں علماء کی رائے ہے کہ جو کاپر ٹی ہے، مائرینا کاپر ٹی، یہ اصل میں جو ہے وہ ہاسٹائل ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. زائگوٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ امپلانٹیشن 5th ڈے پہ ہوتی ہے، تو زائگوٹ پہلے بن جاتا ہے، تو یہ اس کی امپلانٹیشن کو روکتے ہیں. اور اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکھنا کہ جو امپلانٹیشن روکیں جبکہ زائگوٹ بن چکا ہے، تو یہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل. پھر مائرینا یہ چیز ہے تھراپیوٹک، اگر ہم دیتے ہیں مائرینا، جیسے کچھ چیزیں ہیں نا HMB ہے اور چیزیں، اس میں مائرینا دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر اس کی انڈیکیشن فرق ہوگی. لیکن اس میں جو ہے وہ اس کے لیے کنٹراسیپٹیو یوز کے لیے جو ہے وہ مائرینا اور IUCD کا ایک ہی وہ ہے. تو یہ ان کیسز میں نہیں دی. اسپیسنگ کے لیے دس از ناٹ اے گڈ میتھڈ، اسپیسنگ کے لیے یہ اچھا میتھڈ نہیں ہے.
ملٹی پیرٹی 3 مین کازز آف میٹرنل mortality are PPH, infection and eclampsia. اوسٹیوپوروسس اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود ملٹی پیرٹی یہ ہم جانتے ہیں. تو اور اس میں ہمیں یہ دھیان اوسٹیوپوروسس میں جو ہوتی ہے ملٹی پیرٹی میں وہ زیادہ ہوتی ہے لیکٹیشن کے ٹائم پہ, یا ان خواتین کو زیادہ ہوتی ہے کہ جو پریگننسی کے دوران کیلشیم جو ہے جن کا انٹیک کم ہوتا ہے. ورنہ یہ بات بھی ہے کہ پریگننسی جب ہوتی ہے تو اس میں جسم کا جو ہارمونل لیول ہے, ہارمونز کا لیول انکریزڈ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اگر خواتین اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں تو وہ اپنی بہت ساری جو پچھلی ان کی کمیاں کوتاہیاں اس کو بھی ٹھیک کر سکتی ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں بون ڈیپوزیشن جو ہے پریگننسی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ بون ڈیپوزیشن جو ہے وہ 25 ایئرس تک ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم میں جو خواتین کی ڈائٹ ہے وہ بہت اچھی رکھنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ کنزمپشن پہ شروع ہو جاتی ہے. ملٹی پیرٹی is not an absolute indication for contraception or sterilization. However, it can be advised to patient according to her health status. یہاں پہ ہم خاتون کا ہیلتھ سٹیٹس دیکھ کے اس کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اب ایک عورت ہے اگر وہ بہت زیادہ اینیمک ہے یا وہ ہر دفعہ PPH میں جاتی ہے یا اس طرح, تو ہم اس کے حساب سے, اور وہ ٹریٹ کرنا اس کے لیے ممکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, یا اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ لینا ممکن نہیں ہے, تو ہم اس کو اسپیسنگ کی یہاں پہ اجازت جو ہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحت کے ساتھ جو ہے وہ بچے پیدا کرے. اچھا, ارلی میرجز ہیں, اس کے متعلق یہ ہے کہ اسلام میں جو ارلی میرجز کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت مستند کہ انہوں نے کہا کہ 3 کاموں میں عجلت کرو. ایک, جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں. دوسرا, کوئی انسان جب فوت ہو جائے میت کو دفنانے میں, اس کو یعنی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے میں. اور تیسرا, جب کوئی نیکی تمہارے ذہن میں آئے تو اس کو ادا کرنے میں, اس نیکی کو کرنے میں جلدی کرو. یہ 3 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ ان میں جلدی کرو. عورت یا مرد دونوں کے متعلق یہ ہے وہ جیسے ہی بالغ ہو جائیں تو ان کی فوراً شادی کر دینی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو لیگل ایج آف میرج ہے وہ 18 ایئرس ہے, لیکن جب لڑکی بالغ ہو جائے 16 سال کے بعد اس کی شادی جو کی جا سکتی ہے, اور اس میں چائلڈ بیئرنگ میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں گڈ کیئر کی ضرورت ہوگی, وہ اس کے لیے کاؤنسلنگ ہم کر سکتے ہیں. کچھ فائدے میں نے یہاں لکھے تھے ارلی میرجز کے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ول بی ایبل ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز فرام آل دا ٹیمپٹیشنز دیٹ سراؤنڈ دیم. کہ ٹین ایج اور یہ ہوتی ہے, اس میں ذرا اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی پرسنالٹی کی, تو اس میں ارلی میرجز سے جو ہے وہ معاشرے سے بہت سی برائیاں ختم کی جا سکتی ہیں, اور وہ جتنی بھی ارد گرد کی ٹیمپٹیشنز ہیں وہ دونوں اس سے بچ سکتے ہیں, اور ایک پاکیزہ زندگی جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. دا کپل ول بی ایبل ٹو گرو ٹوگیدر تھرو گڈ اینڈ ہارڈ ٹائمس. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دونوں جو ہیں اپنی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ سختی نرمی سب کٹھی دیکھتے ہیں تو ان کی جو بانڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. اور مضبوط بانڈنگ جو ہے یہ ایک اچھے فیملی سسٹم کی بنیاد ہے. اور جس طرح پہلے ہم جتنا بھی دیکھیں قرآن اور ہر چیز, جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے وہ فیملی ہے. اور اللہ میاں نے اس کی طرف بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹریس کیا ہے کہ فیملی سسٹم کو سیو رہنا چاہیے, نسب کو, فیملی سسٹم کو, اس کو سیو رہنا چاہیے. Younger people can adapt easily to changing environments, and it's easier for them to break bad habits as compared to people who are older. Marrying young also has the benefit of having children early, making it easier for the couple to raise them. کہ بعد میں وہ اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا بھی ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تھوڑا سا جلدی کرنا ہے, تھوڑا جلدی اب آگے کریں. ٹھیک. پھر ہے جی قریبی خاندان میں نکاح اور موروثی بیماریاں. دراصل اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے, اور تجربہ شاہد ہے کہ کبھی ایسے نکاح کے بعد کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. لہٰذا یہ رشتہ بھی دیگر حلال چیزوں کی طرح ہوا کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ مفید ہوتی ہیں, لیکن بعض لوگوں کو ان سے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام اس کے متعلق کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیتا. جیسے ہمارے اپنے سرکمسٹانسز ہیں, جیسا ہمارا تجربہ ہے, اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. لہٰذا چند ایک واقعات کی بنا پر حلال کو حرام نہیں سمجھا جائے گا, یہ فتویٰ ہے. اصل میں شریعت کی طرف سے اپنے قریبی خاندان میں نکاح کی نہ مخالفت ہے, نہ غیر خاندان میں شادی کی ترغیب.
فطری شرافت، دینداری اور مستقبل میں موافقت جیسے امور کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ اگر اپنے خاندان میں شادی کرنا کسی مصلحت کے خلاف ہو جس میں طبی مصلحت بھی ہے تو پھر دوسرے خاندان میں شادی کرنا بہتر ہے۔ البتہ کسی خاندان میں مشاہدہ سے مذکورہ ضرر کا علم ہو جائے تو اگر ہونے والی اولاد میں بیماری اور ضرر ہونے کا غالب گمان اور یقین ہو تو پھر ایسے رشتے سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ اب آگے ہے اسسٹڈ ریپروڈکشن، جس میں آئی وی ایف آتا ہے، ایک سی آتا ہے، گیمیٹ انٹرافلوپین ٹرانسفر، زائگوٹ انٹرافلوپین ٹرانسفر، یہ سب آتے ہیں۔ سروگیٹ مدرز ہے، آرٹیفیشیل انسیمینیشن، سپرم ڈونیشن، جینڈر سلیکشن اینڈ سرپلس ایمبریوز۔ اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ Mixing of egg, sperm donation, ovum donation, surrogate mother will not have the sanction of Islam, as this will be third party intervention which is not permissible under Islamic injunctions. سروگیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، کسی بھی کمپلیکیشن کی وجہ سے اس کی یوٹرس ریموو کر دی گئی ہے اور اب وہ ظاہر ہے میاں بیوی جو ہے وہ بچہ چاہتے ہیں، تو وہ شوہر اور بیوی ان کے اپنے ایگ اور سپرم جو ہے ان کا زائگوٹ بنا کے ایک تھرڈ خاتون کی خدمات لی جاتی ہیں۔ سروگیٹ یہ ہے جو دنیا میں ہے، اور اس کی یوٹرس میں اس کو امپلانٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کے ساتھ کچھ پیسے کچھ چیزیں طے کر لی جاتی ہیں اور پھر اس سے جو بیبی جو ہے وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ تھرڈ پارٹی انٹرونشن جو ہے اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، یہ اسلام کے حساب سے، اس لیے کہ اس میں جو بچہ پیدا ہوگا بظاہر وہ اس عورت کا ہی پیدا ہوگا اور اس میں نسب جو ہے وہ اس کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ فیملی سسٹم جو ہے اس میں ایک اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایتھیکل ایشوز ہیں، کین بی یوٹیلائزڈ فار ریسرچ اور شوڈ اٹ بی ڈسٹرائڈ اکارڈنگ ٹو اسلامک فقہ۔ اس میں پہلے میں دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ٹیوب ہے یا اکسی ہے جس میں ایکچوئل ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کی باہر فرٹیلائزیشن کر کے اس کی عورت کی یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے، بیسیکلی وہ ٹیوبس کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور اس میں نسب بھی جو ہے انہیریٹنس چینج نہیں ہوتی، تو اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اگر وہ بالکل آپ کا ریلائبل سینٹر ہے اور وہ یہ سب کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ بالکل لیگل ہوں گے، ان کی وہی انہیریٹنس ہوگی، اس میں کوئی بلا جبر و اکراہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، سرپلس ایمبریو جو ہے اٹ کین بی یوٹیلائز فار ریسرچ اور شوڈ اٹ بی ڈسٹرائڈ۔ یہ ایک کوشچن تھا، اس کا یہ آنسر ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک فقہ لیگل کیس میں بی میڈ اف اٹ از ڈسٹرائڈ although the gravity or responsibility for destruction of such fertilized ova is related to the stage of development reached، کہ جو ریسرچ پرپزز کے لیے ہیں وہ یہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ۔ اوون کو اور سپرم کو ریسرچ پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے اگلی نسل چلانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ According to the scholars of Islamic fiqh, surplus embryo may be disposed of after they have been used for begetting offspring for married couple during that cycle or any other. Some scholars believe that it can be used for organ transplant rather than destruction if it is not more than 8 cell stage. آگے کریں۔ It may be used for research purposes with the free and informed consent of couple. Research conducted on pre-embryos is limited only to therapeutic research. اس کی limitations یہ ہیں کہ صرف therapeutic research ہو سکتی ہے۔ Genetic analysis of pre-embryos to detect specific genetic disorder is permissible. اور hence diagnostic aids should be provided for couples at high risk for selected inherited diseases. جو pre-gamete diagnosis ہے اس کی کہاں جینز کی جو ہے ریسرچ اس کی اجازت وہاں ہے جہاں اس لیے کی جائے، اور اس کے بعد اگر اس کی جینڈر سلیکشن بھی کرنا چاہیں، اس لیے جیسے کچھ ایکس لنک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جیسے وائی لنکڈ ڈس آرڈرز، ہیموفیلیاز ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کی وجہ سے کوئی کپل اگر ان ڈیزیزز کو ایوائڈ کرنے کے لیے کرنا چاہے تو اس کی اجازت جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ اگر کوئی اس لیے کرنا چاہے کہ بیٹے ہوں اس کے بیٹی نہ ہو، یا یہ کہ بیٹی ہو بیٹے نہ ہوں، یا یہ کہ جو آگے بچے ہیں ان کی آنکھوں کا کلر بدل دیا جائے اور یہ چیزیں، اس سب کی اجازت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ The research should be undertaken in accredited and reputable research facilities. Medical justification must be sound and scientific and conducted by skilled and responsible researcher. On the whole, Muslim scholars do not permit the creation of embryos for mere research purposes. اس کا ریسرچ کا بھی مقصد ان کے سامنے واضح ہونا چاہیے اور ایسے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ۔
Use of surplus embryo after divorce and death of husband, this is not permitted. Legal relationship between husband and wife ends after divorce or death. Issues regarding inheritance and lineage, یہ اس کا ریفرنس ہے. اور یہ اس لیے کہ اگر کوئی جیسے ہوتا ہے نا اس کو فریز کرنا چاہے اور اس کے بعد 10 ایئرس کے بعد یا 5 ایئرس کے بعد اس کو یوز کرنا چاہیے صورت میں جب اس کی ڈیورس ہو چکی ہے یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو ایسی کوئی اجازت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. Artificial insemination is allowed in Islam as long as it is between married couple during life of husband. Sharia does not allow women to receive semen or frozen sperm of her ex-husband after divorce or after death of husband. However, if husband is jailed, the Muslim scholars have allowed artificial insemination provided that the semen is of husband and there is no third party involved. ہسبینڈ ہے جیسے موجود ہے اور جیل میں ہے لمبے عرصے کے لیے, تو اس میں یہ اس چیز کی اجازت ہے. Islamic guideline for permissible forms of artificial insemination through donor, it should be conducted while the marital contract is still in force. شادی شدہ حالت میں ہو سکتا ہے. Muslim female physician should conduct the process of insemination. If this is not possible, then it should be done by non-Muslim doctor, then by a Muslim male doctor and a non-Muslim male doctor as the last resort. All precautionary measures should be taken to avoid mixing of semen of women's husband with that of any other person in view of the gravity of the matter. Scholars do not recommend keeping of semen in refrigerator for longer duration and insist on its immediate transfer to the womb. یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں. یہ پھر جینڈر سلیکشن کا ہے. among the Islamic scholars there is an agreement that fetal sex selection is unlawful when it is practiced at national level. شیطان will create in false desires. یہ شیطانی یعنی false desires کی گئی ہیں جو جینڈر سلیکشن ہے. I will order them to temper Allah's creation. قرآن کی آیت سے یہاں ہم نے رکھا ہے. Sex selection is however permitted if a particular sex predisposes to serious genetic conditions. Yusuf al-Qarzawi has mentioned that although pre-genetic diagnosis جو ہے does not constitute of the divine prerogative and it's allowed, it's better not to do it and leave the matter to God. یہ انہی کے الفاظ میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہے لیکن اس کی بہتر نہیں ہے, یہ اچھی صورت نہیں ہے. Segregated environment for peaceful working of both male and female is right of both to be free from sexual harassment or abuse or disturbance. STIs جو ہیں which are included globally in reproductive health, along with cure facilities for these, the main aim should be to eradicate the cause, the main cause being extramarital relations. Preventive medicines for STDs also include prostitution forbidden, segregation of men and women, and کچھ برسبیل تذکرہ کچھ چیزیں اس میں ہیں کہ جیسے وہ STIs اور اس سے بچنے کے لیے سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو فقہی لحاظ سے اسلام نے پسند کیا بغیر کسی مجبوری کے. اس طرح کی انوائرمنٹ جو ہے اس کو لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ.